بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جی، آج ہمارا چیپٹر ہے معاشی ترقی، اور تدریسی مقاصد میں ہم جس پوائنٹ پر ہیں وہ ہے پوائنٹ نمبر 1۔ ہمارا لاسٹ لیکچر بھی اسی ٹاپک پہ تھا، اور یہ والا ہمارا لیکچر بھی اسی ٹاپک پر ہوگا۔ یہ دو لیکچر ہمارے اسی ٹاپک پر ہیں، پاکستان میں ہونے والی معاشی ترقی، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے پاکستان میں معاشی ترقی کا اشرہ با اشرہ جائزہ دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ معاشی ترقی کا پہلا مرحلہ، دوسرا مرحلہ، تیسرا مرحلہ اور چوتھا مرحلہ، یہ 4 جو سٹیپس ہیں یہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھ لیے ہیں۔ اب ہمارے پاس ہے معاشی ترقی کا 5واں مرحلہ۔ معاشی ترقی کا 5واں مرحلہ جو ہے وہ ہے 1980 to 1990۔ اب ہم ایک دفعہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس ادوار میں کون کون جو تھے وہ برسر اقتدار تھے۔ 88 تک رہے تھے ہمارے ضیاء الحق، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے مارشل رہا، اس کے بعد پھر وہ ایز اے صدر آ گئے ہمارے پاس، اور اس کے ساتھ جو وزیر اعظم تھے وہ محمد خان جنیجو تھے، لیکن 85 میں بنے تھے وہ، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم دیکھ لیں دوبارہ ایک دفعہ میں بتا دوں کہ 82، یہاں پر میں 80 کا بتا رہی ہوں، ویسے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ 80 سے وہ برسر اقتدار آئے تھے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر 80 to 90 کی بات ہو رہی ہے، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ 80 to 90 کون برسر اقتدار تھا، کون پاور میں تھا۔ تو اس میں ضیاء الحق جو تھے وہ 88 تک یہاں پر حکومت میں رہے، پہلے ماشاء اللہ کے طور پر، اور اس کے بعد وہ رہے صدر کے طور پہ، ٹھیک ہے۔ 1985 میں انتخابات ہوئے تھے، جس میں صدارت کا جو عہدہ ہے وہ ضیاء الحق نے اٹھایا تھا، اور وزیر اعظم جو تھے وہ محمد خان جنیجو بنے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ دور 88 تک دونوں کا رہا، ٹھیک ہے، ضیاء الحق کا اور محمد خان جنیجو کا۔ باقی جو 2 سال بچ گئے 88 to 90 وہ بے نظیر کی حکومت تھی، ٹھیک ہے۔ اوکے، اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ 1980 to 1990 کے دور میں کپاس، چاول، گنے اور گندم کی پیداوار میں ریکارڈ اضافہ ہوا۔ زرعی ترقی کی رفتار میں 6.2% سالانہ کے حساب سے اضافہ ہوا۔ اس کو صنعتی ترقی کا بہترین دور کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کہیں کہ صنعتی ترقی کے بہترین دور کون سا ہے تو ہم کہیں گے 1980 to 1990، ٹھیک ہے۔ کیونکہ سرسا میں دوران نجی شعبے کا اعتماد بحال کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے تھے۔ نجی شعبے کا اعتماد بحال ہونے سے یہ تو ہے کہ زیادہ چیزیں جو ہیں وہ پرائیویٹ لوگوں کے پاس چلی جاتی ہیں، لیکن یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ پروڈکشن میں بہت اضافہ ہوتا ہے جب چیزیں نجی شعبے میں جاتی ہیں۔ 1982 and 1984 کی صنعتی پالیسیوں کے ذریعے متوازن ترقی، روزگار کی فراہمی اور نجی شعبہ کی مضبوطی کو بنیاد بنایا گیا، ٹھیک ہے۔ اس ٹائم پر ابھی انتخابات نہیں ہوئے تھے، ابھی صرف جو ضیاء الحق تھے وہی حکومت میں تھے، ٹھیک ہے۔ اس میں پالیسیوں میں کیا کیا گیا تھا؟ متوازن ترقی، روزگار کی فراہمی اور نجی شعبے کی مضبوطی کو بنیاد بنایا گیا، جس کے نتیجے میں پاکستان میں خام پیداوار میں اضافہ کی شرح کافی حوصلہ افزا رہی، ٹھیک ہے۔ 1978 to 1983 کے دوران 5واں 5 سالہ منصوبہ شروع کیا گیا، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ دوبارہ بتا دوں کہ یہ ہم جو مراحل ڈسکس کر رہے ہیں یہ 10 ایئرس کے ہیں، ان کے اندر 5 سالہ منصوبے ہیں، 5 ایئر پروجیکٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ہے 1978 to 1983۔ یہاں پر بھی ابھی ضیاء الحق ہی ہیں، ابھی انتخابات نہیں ہوئے تھے، ابھی وہ صدر نہیں بنے تھے، اور نہ ہی محمد خان جنیجو آئے تھے، ٹھیک ہے۔ ابھی صرف یہاں پہ جو ضیاء الحق ہی کام کر رہے تھے۔ اس منصوبے کا حجم 21 ارب 2 کروڑ روپے تھا۔ اس دوران ناسازگار حالات کے باوجود شرح ترقی 6% سالانہ رہی۔ صنعتی پیداوار میں 9% سالانہ ترقی ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا دیکھا؟ شرح ترقی جو تھی وہ کتنی فیصد بڑھی؟ 6% سالانہ رہی۔ صنعتی پیداوار میں 9% سالانہ ترقی ہوئی۔ ملکی صنعت میں اضافے کی غرض سے صنعتی چھوٹ بھی دی گئی، ٹھیک ہے۔ ملک کی صنعت میں اضافے کی غرض سے صنعتی چھوٹ بھی دی گئی، یعنی کہ ان پر جو ٹیکسز وغیرہ زیادہ عائد کیے جاتے ہیں ان میں چھوٹ دی گئی، ٹھیک ہے۔ افراط زر صرف 5% رہ گیا، یہ بہت خوش آئندہ بات ہوتی ہے کسی بھی کنٹری کے لیے اگر افراط زر ان کا کم ہو تو۔ اس منصوبے کی مدت کے دوران دیہی علاقوں کی ترقی کی طرف بھی خصوص توجہ دی گئی۔
دیہی علاقوں کی طرف ترقی دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زراعت کو ترقی دے رہے ہیں، کیونکہ ہماری جو زراعت ہے وہ دیہی علاقوں سے وابستہ ہے، اور پاکستان ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے۔ اگر ان کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی تو پاکستان ڈیولپڈ کنٹری نہیں ہو سکتا۔ کم از کم 20% نادار اور مفلوج الحال لوگوں کو نظام زکوٰۃ کی بدولت معاشی مدد ملی، جو سماجی و معاشی انصاف کی طرف ایک بڑا قدم تھا۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس میں کیا دیکھا ہے کہ 1980 ٹو 99 میں کیا ہوا ہے، ریکارڈ ساز ترقی ہوئی ہے صنعتی میدان میں۔ اس کے علاوہ اس میں کیا بتایا گیا، 1982 سے 1984 میں جو پالیسی بنائی گئی اس کے مطابق کس کس کی طرف کام کیا، ڈپارٹمنٹ میں متوازن ترقی، روزگار کی فراہمی، نجی شعبے کی مضبوطی کی طرف کام کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، جو 5 سالہ منصوبہ ہے وہ شروع ہوا 1978 اور وہ ختم ہونا تھا 1983 میں۔ اس کا جو حجم تھا وہ کتنا تھا، 21 ارب 2 کروڑ روپے تھا، اور اس میں شرح ترقی 6% رہی، صنعتی پیداوار 9% رہی، اور افراطی زر 5% رہ گیا، اور اس میں خاص طور پر دیہی علاقوں کی ترقی کی طرف توجہ دی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، ابھی تک ہم نے اس میں یہ دیکھ لیا 5 سالہ منصوبہ میں، کلیئر ہو گیا۔ اب ہم چھٹا 5 سالہ منصوبہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، 1983 سے 1988، یہ کب تک کا ہے، جب تک ضیاء الحق کی اور جب تک محمد خان جنیجو کی حکومت رہی۔ ٹھیک ہے، 1 جولائی 1983 کو شروع کیا گیا۔ 85 سے 88 کے دوران، یعنی کہ 85 ٹو 88 کے دوران وزیر اعظم محمد خان جنیجو کے 5 نکاتی پروگرام پر تیزی سے کام ہوا۔ صنعتوں اور توانائی پیدا کرنے کے شعبے میں نجی سرمایہ کاری زیادہ ہوئی، دیہات میں سڑکیں بنائی گئیں، انہیں شہری منڈیوں کے ساتھ منسلک کیا گیا۔ جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان ایگریکلچرل کنٹری ہے، جب تک ہم دیہات کی طرف دھیان نہیں دیں گے ہم ڈیولپ کنٹریز میں شمار نہیں ہو پائیں گے۔ زکوٰۃ اور نظام میں عشر کے توسط سے، یعنی کہ ان کے ذریعے سے مستحقین کی مالی آمد کی گئی، یعنی کہ مدد کی گئی۔ روزگار کی فراہمی کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے۔ دیہی ترقی، پسماندہ علاقوں اور چھوٹے بڑے شہروں کی ترقی پر خاص طور پر توجہ دی گئی۔ تعلیم اور صحت کے شعبے پر زیادہ توجہ دی گئی۔ خام ملکی پیداوار، جو ہم نے پہلے ڈسکس بھی کیا تھا، خام ملکی اور خام قومی پیداوار۔ ٹھیک ہے، خام ملکی پیداوار میں 6.6% اضافہ ہوا اور زرعی پیداوار میں 2.3% اضافہ ہوا۔ برآمدات میں 6% سالانہ اور درآمدات میں 6% سالانہ کے حساب سے اضافہ ہوا، یعنی کہ برابر رہی۔ افراطی زر کی شرح 6% رہ گئی۔ بجلی کی پیداوار میں 13.6% اضافہ رہا۔ اہم پوائنٹ ہے نا یہ سارے، اچھی ترقی ہوئی ہے۔ اب چھٹا 5 سالہ منصوبہ ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں کہ یہ کب سے کب تک کا تھا، 1983 سے 1988 میں۔ اس میں کیا ہوا، 5 نکاتی پروگرام پر تیزی سے کام ہوا، جس میں صنعت اور توانائی پیدا کرنے والے شعبوں کو موسٹلی پرائیویٹ کیا گیا، پرائیویٹلی ان سے کام لیا گیا۔ دیہاتوں میں سڑکیں بنا کر ان کو شہری منڈیوں سے منسلک کیا گیا۔ پھر زکوٰۃ اور رشوت کا نظام کو بہتر کر کے مستحقین تک ان کی رقم پہنچائی گئی۔ روزگار کی فراہمی کے لیے اقدامات کیے گئے، اور اس کے علاوہ ہم نے یہ دیہی علاقوں کی بات پہلے ہم نے کر لی۔ صحت و تعلیم کی طرف توجہ دی گئی۔ خام ملک، اب یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں اسے پھر ریزلٹس کیا آئے۔ خام ملکی پیداوار میں کتنا اضافہ ہوا، 6.6%، زرعی پیداوار میں 2.3%، برآمدات میں 6% اور درآمدات میں 6%۔ ٹھیک ہے، اس میں اگر یاد کرنے کے لیے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا منصوبہ کون سا ہے، چھٹا 5 سالہ منصوبہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں اگر خام ملکی پیداوار دیکھیں تو 6.6% ہے، برآمدات بھی 6% ہے، درآمدات بھی 6% ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا آسانی ہو جائے گی یاد کرنے میں اگر آپ اس چیز کو بھی یاد کریں۔ اور افراطی زر کتنی رہ گئی، 6%۔ یہ 6 کا ڈیجٹ اس میں زیادہ آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر چینج ہے تو وہ صرف زرعی پیداوار 2.3% ہے اور بجلی کی پیداوار 13.6% ہے۔ کلیئر جی۔ نیکسٹ ہے دسمبر 1988 میں ہونے والے الیکشن کے نتیجے میں محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت بنی، جو 1990 تک قائم رہی۔ محترمہ بینظیر بھٹو کے اس پہلے دور میں ملک کی معاشی حالت تسلی بخش رہی۔ 1989 ٹو 90 کے دوران ملک کی خام پیداوار میں اضافے کی شرح 5.1% رہی۔ زراعت میں ترقی کا اندازہ 5.2% سے تھا، لیکن صرف 4% سالانہ اضافہ ہوا۔ ٹھیک ہے، پھر بھی خراب نہیں ہے اس میں۔ 1989 ٹو 90 کے دوران ادائیگی توازن سے بہتر ہوئی، ادائیگی توازن میں بہتری آئی، بیرونی تجارت کا خسارہ کم ہوا اور ملک میں سرمایہ کاری کی فضا کچھ بہتر ہوئی۔ اپریل 1989 میں نئی صنعتی پالیسی کا اعلان کیا گیا، جس میں ایک دفعہ پھر نجی شعبہ کے لیے نئی ترغیبات کا اعلان کیا گیا۔
نئی صنعتوں کے قیام کو آسان کر دیا گیا اور کئی نئی شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے راہیں کھول دی گئیں۔ اب یہ 1988 میں کیا ہوا، الیکشن ہوئے، اس میں بینظیر بھٹو جو ہیں وہ حکومت میں آئیں اور اس میں اس دور میں بھی جو معاشی ترقی ہے وہ تسلی بخش رہی اور اس میں خام ملکی پیداوار میں اضافہ ہوا۔ کتنا اضافہ ہوا؟ 5.1% ہوا، زراعت میں 5.2 ہوا اور 5.2 کا اندازہ لگایا گیا تھا لیکن 4 ہوا، ٹھیک ہے۔ 1989 to 90 کے دوران جو علائقی و توازن ہے وہ بہتر رہا اور بیرونی تجارت کا خسارہ کم ہوا، سرمایہ کاری کی فضا بہتر ہوئی۔ اس کے علاوہ مزید سرمایہ کاری کے لیے نئی ترغیبات دی گئیں اور صنعتوں کے قیام کو آسان بنایا گیا اور نئے شعبوں میں سرمایہ کاری کی راہیں کھول دی گئیں، یعنی کہ وہ شعبے جہاں پر نارملی ابھی صرف گورنمنٹ انویسٹمنٹ کر رہی تھی اور وہاں پرمیشن نہیں تھی عام آدمی کو انویسٹمنٹ کرنے کی، وہ راہیں بھی کھول دی گئی کہ وہاں بھی وہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ یہ پوائنٹ آپ کو اچھا سے سمجھ آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے معاشی ترقی کا چھٹا مرحلہ۔ اب چھٹا مرحلہ کی کہاں سے کہاں تک ہے؟ 1990 to 2000، ٹھیک ہے۔ 1990 سے 1993 یہ 3 سال میں ہمارے پاس حکومت رہی تھی نواز شریف کی اور 93 سے 96 میں دوبارہ پھر بے نظیر کے پاس آئی اور 97 سے 99 پھر نواز شریف کے پاس گئی، یعنی کہ یہ جو ہمارا چھٹا مرحلہ ہے، 6 سٹیپ ہمارا جو ہے اسٹیج ہے ہماری، اس میں دیکھیں کیا کون کون ہے۔ پہلے نواز شریف حکومت میں ہے 3 سال کے لیے، اس کے بعد 3 سال کے لیے بینظیر حکومت میں آتی ہیں، اس کے بعد 2 سال کے لیے پھر نواز شریف حکومت میں آتی ہیں، یعنی کہ یہ پیپل پارٹی اور نون لیگ جو ہے ان کا یہ دور ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو ڈسکس کریں۔ 1990 اور 1996 میں محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت برطرف ہوئی۔ 1993 اور 1999 میں میاں محمد نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی۔ 1999 میں جنرل پرویز مشرف نے اقتدار سنبھالا۔ 7واں 5 سالہ منصوبہ 1988 to 1993 میں شروع کیا گیا۔ اس دوران خام ملکی پیداوار میں سالانہ ترقی 5% ہوئی۔ زرعی شعبے میں پیداوار کی سالانہ شرح 4.7% رہی۔ صنعتی شعبہ کی پیداوار میں اضافہ کی شرح 5.9% رہی۔ قومی بچتوں کی شرح 12.7% رہی۔ شہری علاقوں میں 50 طبی مراکز قائم کیے گئے۔ شرح خواندگی کا تناسب 36% رہا، ٹھیک ہے۔ اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے وہی بات بیان کی گئی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ حکومت کب کس کی رہی تھی اور نواز شریف کے بعد پھر 99 میں جنرل پرویز مشرف نے اقتدار سنبھالا تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک یہ 1.5 رینک میں یہی بات بتائی گئی ہے، ہم اس کو یہاں سے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ 7واں جو 5 سالہ منصوبہ تھا 1988 to 1993 میں شروع کیا گیا تھا۔ اس دوران انہوں نے بتایا ہے کہ خام ملکی پیداوار 5% رہی، زرعی پیداوار میں 4.7% رہا اور صنعتی جو شعبہ ہے ہمارا وہ 5.9% رہا۔ قومی بچتیں جو ہیں نیشنل سیونگز جو ہیں وہ 12.7% رہیں اور 50 طبی مراکز قائم کیے گئے اور شرح خواندگی جو ہے وہ 36% رہی، ٹھیک ہے۔ اب ہے 8واں 5 سالہ منصوبہ۔ اب جو ہمارا چھٹا مرحلہ ہے اس میں ہم نے دیکھا کس چیز کو، ایک ہم نے دیکھا اس میں 7واں 5 سالہ منصوبے کو اور اب ہم دیکھ رہے ہیں 8ویں 5 سالہ منصوبے کو، ٹھیک ہے۔ 8واں 5 سالہ منصوبہ 1993 to 1998 میں شروع کیا گیا۔ اس منصوبے کے دوران بہت سارے قومی ادارے نجی شعبے کے حوالے کر دیے گئے۔ 1998 میں ایٹمی دھماکے کرنے کی وجہ سے پاکستان کو معاشی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا، جس کو ہم نے پہلے فرسٹ چیپٹر میں بھی اس کو کیا ہے ڈسکس اور سیکنڈ میں بھی کیا ہے، پریسٹر ترمیم، ٹھیک ہے، جو امریکہ نے ہم پر پابندی لگائی تھی، ٹھیک ہے۔ 1998 میں مردم شماری بھی کروائی گئی۔ اس دوران خام ملک کی پیداوار گراس ڈومیسٹک پروڈکشن اور زرعی شعبہ کی پیداوار میں سالانہ 6% کے حساب سے اضافہ ہوا۔ نجی سرمایہ کاری میں 22.8% اضافہ ہوا۔ وفاقی حکومت کے ٹیکسوں کی وصولی میں 22.6% اضافہ ہوا۔ برآمدات میں 24.9% کمی ہوئی۔ خواندگی کی شرح 37.9% ہو گئی۔ قومی بچتوں میں سالانہ 12.5% سالانہ اضافہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اب دوبارہ اس کو دیکھ لیں۔ 8واں 5 سالہ منصوبہ کب سے کب تک کا تھا؟ 1993 to 1998، ٹھیک ہے۔ اس دوران کیا ہوا تھا کہ موسٹلی جو ادارے تھے وہ قومی تحویل میں دیے گئے تھے اور اس کا تھوڑا سا اس میں جو کم ہونے کی جو وجہ ہے ریزن ہے وہ اس کی ہے کہ 1998 میں جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تو پاکستان کو معاشی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ 1998 میں مردم شماری بھی کروائی تھی۔
इस दौरान खाम मुल्क की पैदावार जो है ज़रूरी शोबा की पैदावार में 6% के हिसाब से इजाफा हुआ था। निजी सरमायाकारी जो है वो ज़्यादा हुई थी, 22.8% इजाफा हुआ, और हुकूमत को टैक्सेस की वसूली में भी इजाफा हुआ, वो रहा 22.6%। और बरामदात जो हैं उनमें कमी हुई 24.9%, वो अच्छा नहीं है, बरामदात में कमी नहीं होनी चाहिए थी। और ख़वानगी की जो शरह है वो 37.9% हो गई, और कौमी बचतों में सालाना 12.7% इजाफा हुआ। अब बरामदात में कमी की एक वजह ये भी है कि क्योंकि ज़्यादा सनतें मुल्क में लगना शुरू हुई, तो वहाँ की जो सनतें हैं उनको रॉ मटेरियल की ज़रूरत भी पड़ी, इस वजह से बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है वो मुल्क के अंदर रहा। ठीक है, इसकी एक वजह ये भी है, ये नहीं है कि बाहर बरामदत कम कर दी है तो क्यों कर दी हैं, और वो नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी नहीं है। नेगेटिविटी बरामदत के लिहाज से तो नेगेटिविटी है, लेकिन असल में उसका फ़ायदा हमारे मुल्क को हो रहा है। ठीक है, मौशी तरक्की का फिर है 7वां मरला। 7वां मरला है 2000 से 2010। ठीक है जी, उसके बाद हमारा है मौशी तरक्की का 7वां मरला, जो है 2000 से 2010 का। जैसे कि हमने ये छठे मरले में देखा कि उसमें 1999 तक जो हुकूमत थी वो थी नवाज शरीफ थी। 1999 में फिर ये परवेज़ मुशर्रफ के पास आ गई थी, क्योंकि नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया था और ये परवेज़ मुशर्रफ ने फिर इक़्तिदार संभाला था। ठीक है, अब ये है परवेज़ मुशर्रफ का दौर इस टाइम मौजूद था, और हमने फ़र्स्ट चैप्टर में ये भी देखा था कि 2008 में जो हमारे परवेज़ मुशर्रफ थे सदर मुंतखब हुए थे, और 2008 में उन्होंने इंतखाबात का ऐलान करवाया था, और उसमें पीपल पार्टी मुस्लिम लीग ने अक्सरियत हासिल की थी, और यूसुफ रज़ा गिलानी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने थे। ठीक है, अब ये जो पूरा दौर है 2000 से 2010 तक का, ये दौर हमारा होगा शौकत अज़ीज़ का, जनरल परवेज़ मुशर्रफ का, और साथ होगा यूसुफ रज़ा गिलानी का। ठीक है, अब देखेंगे जनरल परवेज़ मुशर्रफ के 9 साला दौरे हुकूमत में मौशी तरक्की की रफ्तार 7% रही। वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ ने मौशी तरक्की के लिए मुतअद्दिद इक़दामात उठाए, मगर आम आदमी की ज़िंदगी के मसाइल और महंगाई में इजाफा हुआ। 2008 के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल पार्टी बड़ी जमात बनकर उभरी। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और वज़ीर आज़म बने। पीपल पार्टी की हुकूमत पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल बेहतर बनाने और आवाम के मौशी मसाइल कम करने के लिए काम शुरू किया, लेकिन खातिर ख्वाह कामयाब ना हो सके। ठीक है, इसमें हमने क्या डिस्कस किया है, इसमें बताया गया है परवेज़ मुशर्रफ का 9 साल हुकूमत की है और तरक्की की रफ्तार 7% रही। उनके साथ वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ थे, और उसमें आम आदमी के मसाइल महंगाई में इजाफा हुआ। 2008 के इंतखाबात में पीपल पार्टी बड़ी जमात बनकर उभरी, और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने, और पीपल पार्टी हुकूमत ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी हालत बेहतर करने के लिए बहुत से इक़दाम किए और आवाम के लिए काम भी किया, लेकिन खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। ठीक है, इसमें बाकी ज़्यादा फिगर्स नहीं बताई गई। अब है 8वां 5 साला मनसूबा। ठीक है, अब 8वां 5 साला जो मनसूबा है हमारा जी, इसमें जो हुकूमत रही वो पीपल पार्टी की रही और साथ मुस्लिम लीग की रही, और 2018 में जैसा कि आप जानते हैं कि इमरान खान की हुकूमत फिर कायम हो गई थी। तो ये पूरा दौर है वो पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग नून और PTI, ये 3 लोग इसमें रहे। ठीक है, पीपल पार्टी के दौर में 2010 के बाद बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा हुआ, मौशी तरक्की की शरह में वो इजाफा ना हुआ जिसकी तवक्को की जा रही थी। हुकूमत ने सरकारी मुलाजमतों की तनख्वाहों में इजाफा किया, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया और वसीला हक प्रोग्राम के ज़रिए लोगों की मदद की। ख़वातीन की तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ और किसानों की हालत बेहतर बनाने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए गए, मगर मुल्क मौशी तरक्की के लिहाज से मुश्किलात का शिकार रहा। ठीक है, अब यहाँ तक पीपल पार्टी की बात थी, इसको दोबारा देख लें क्या हुआ था। 2010 के बाद लोड शेडिंग में इजाफा हुआ, मौशी तरक्की की रफ्तार में इजाफा ज़्यादा ना हो सका, इसकी हमने तवक्को की हुई थी। सरकारी मुलाजमतों की तनख्वाह में इजाफा किया गया, ये पॉजिटिव इक़दाम बताए हैं। ठीक है, तनख्वाह में इजाफा किया गया, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया गया, वसीला हक प्रोग्राम शुरू किया गया और लोगों की मदद की गई। इसके ज़रिए ख़वातीन के तरक्की तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम किए गए, किसानों के बेहतर करने के लिए काम किए गए। ठीक है, अब है 2013 के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत कायम हुई। मुस्लिम लीग के 5 साला दौर में 2013 में GDP की शरह 3.7% रही है, जो 2018 में 5.53% की सतह पर पहुंच गई। ठीक है,
5.53 5.53 ٹھیک ہے. زرعی ترقی کی شرح 2013 میں 2.68% سے بڑھ کر 2018 میں 3.8% ہو گئی، بڑھ گئی یہ بھی ٹھیک ہے. صنعتی ترقی کی رفتار 2013 میں 4.5% سے بڑھ کر 2018 میں 5.8% ہو گئی. اس دوران ملک پر بیرونی قرضوں کا بوجھ بڑھ گیا. باقی چیزیں تو ٹھیک ہو گئی لیکن بیرونی قرضوں کا بوجھ بڑھ گیا. 2018 میں پاکستان میں عام انتخابات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت قائم ہوئی اور عمران خان وزیر اعظم بنے. پی ٹی آئی کی حکومت پاکستان کی اقتصادی صورتحال کو بدلنے، سوشل سروسز کو بہتر بنانے، زراعت کی ترقی، پانی کی کمی کو دور کرنے اور عام آدمی کا معیار زندگی بہتر کرنے کے لیے کوشاں ہے. اب ہے خام ملکی پیداوار گراس ڈومیسٹک پروڈکشن گروتھ پرسنٹیج میں ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا رہا پرسنٹیج ہمارا مختلف ٹائموں میں. تو سب سے پہلے دیکھیں 2012 میں جو حکومت تھی وہ یوسف رضا گیلانی تھے اس ٹائم ٹھیک ہے. تو اس ٹائم کتنا پرسنٹ تھی؟ 3.8% تھی. 2013 سے 2017 میں نواز شریف حکومت میں تھے. 2013 سے 2017 3.7 سے 4.1 پھر 4.1 پھر 4.56 5.22 تک رہی. اچھی رہی گراس ڈومیسٹک پروڈکشن جیسا کہ گراف میں بھی دکھایا گیا ہے. اور 2018 میں 5.53% رہی ٹھیک ہے. اب انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی بھی ہوگی. اپنی آسانی کے لیے جیسا میں نے بتایا کہ ان ادوار میں کون کون لوگ برسر اقتدار تھے وہ جب آپ لکھ لیں گے تو آپ کے لیے اس کو یاد کرنا مزید آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے. اوکے جزاک اللہ، اپنا خیال رکھیے گا.